دوسرا سوال ہے کہ did the time exist before Big Bang? Time is just a counter product of expansion. God is time. Is it true that God is time and God created time? If yes. خادم حضرات، یہ سوال اس غلط فہمی سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف ایک بگ بینگ کیا۔ ہمارے نزدیک یہ تھیسس ہی غلط ہے۔ قرآن یہ نہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تو وہ ہے جس نے 7 کائناتوں کو تخلیق کیا اور ہر کائنات میں اسی طرح کی ایک زمین تخلیق کی، اور یہ نہیں کہ وہ اجاڑ اور ویران اور بنجر پڑی ہیں۔ وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان سب زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان سکو کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایکچولی بگ بینگ جو ہے اب بذات خود اپنی نفی یہ کر رہا ہے کہ ایک بگ بینگ نہیں ہوا۔ اوبویسلی اگر زمان و مکان کو دیکھا جائے تو اگر اس بگ بینگ سے پہلے زمان و مکان نہ ہوتا تو دوسرے بگ بینگ نہ ہوتے، مگر اصولاً جب ہمیں پتہ ہے کہ اس بگ بینگ کے پیچھے بہت بگ بینگ ہیں، آگے بہت بگ بینگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے زمان و مکان کی لمٹس موجود ہیں، اور یہ کہا نہیں جا سکتا ہاپکنس کے بقول کہ اگر مجھے ایک لمحہ پہلے پتہ ہوتا کہ بگ بینگ کے سے پہلے کہ وہ کیا کر رہا تھا تو میں شاید سارا فلسفہ کائنات حل کر لیتا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ فلسفہ کائنات حل شدہ ہے، جواب سادہ ہے، اور جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کان فی امائن، وہ بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، نیچے بھی ہوائیں تھیں۔ تو اس کم از کم حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کام ہو رہے تھے، اس کے بعد بھی کام ہوئے، اور اللہ کو کسی بھی ایک آدھ بگ بینگ میں زمان و مکان کا قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے پیچھے کتنا وقت تھا، اس کے ایمنسٹی ہے، ایک ایسی ایمنسٹی ہے جہاں ذہن انسان کی موجودہ حیثیت کی کوئی رسائی نہیں۔ اس لیے اس سوال کو اٹھانا عجیب سا ہوگا کہ میں کوشش کروں۔ انفیکٹ آدمی کا سب سے بڑا، ہم بنیادی طور پہ آج کل، جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا، کہ یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو انسان فارمولے بنا رہا ہے وہ انسان کے ذہن کے فارمولے ہیں یا فطرت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو ہم فارمولے اس وقت بنا رہے ہیں، سرٹنٹی کے، انسرٹنٹی کے، ریلیٹیوٹی کے، کوانٹم کے جو فارمولے بنا رہے ہیں، کہ یہ کائنات میں پہلے سے موجود تھے اور ہم نے ڈسکور کیا، یا ہمارے ذہن میں موجود تھے اور تخلیق ہو گئے۔ Therefore, it's very, very difficult to solve this question کہ we are not yet in a position to say۔ مگر جو بات ابھی میں نے بتائی کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگی ہے کہ اللہ اس وقت اس سے پہلے بھی مصروف کار تھا اور بعد میں بھی مصروف کار ہے، اور شاید اس زمین کی فنا کے بعد بھی مصروف کار ہے۔ سر یہ سوال تھوڑا سا تشنا رہ گیا تھا، کیا خدا پاسٹ بدل سکتا ہے؟ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ ہماری ڈویژن ہے۔ اللہ کے نزدیک ماضی اور حال اور مستقبل کی کوئی ڈویژن نہیں، وہ ایک سیدھے ہاتھ پہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک اکائی کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پرفیکٹ، اگر ماضی پرفیکٹ نہیں بنا سکا تو خدا کاہے کا ہے؟ اگر اس کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امپرفیکشن اس کے پرفیکٹ برین سے نہیں نکلی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی بدلنے کی ضرورت پڑے گی تو بدلے گا نا۔ آپ ایک ایسے امکان کا سہارا لے رہے ہو جو خدا پہ منطبق ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ بنا چکا، سیل کر چکا، ختم کر چکا، اور اس
میں صرف اس کی تبدیلی میں وہی تصرف کر سکتا ہے، ورنہ اس میں خطا کا کوئی امکان داخل نہیں ہے۔ فقط ایک ذاتی رائے کہ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے، میرے خیال میں استاد ایک مکمل جواب دے چکے ہیں، لیکن میں صرف عادتاً کچھ کہنا چاہوں گا کہ خدا چاہے تو ماضی بدل سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فلم کو ریوائنڈ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہے، بھلا وہ کیوں چاہے گا، لیکن یہ کہنا کہ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو بیسیکلی پوری یہ جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے، یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے۔ 2 + 2 - 1 is 3 + 2 is 4 the same way۔ اگر آپ کو پتا ہو تو ریسنٹلی ایک مینڈل براتھ سیٹ، مینڈل براتھ اور SET سیٹ کے نام سے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ڈسکور ہوئی ہے جو ہے Z کیپٹل ایکولز Z⁻² - C۔ یہ مینڈل براتھ سیٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایون جو کیچڑ کے چھینٹے اٹھتے ہیں یا جو آپ جنگلات کو اگتے دیکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک بڑے ہی ریجڈ میتھمیٹیکل فارمولا کے قیدی ہوتے ہیں، اور اس فارمولے کو انہوں نے کمپیوٹر میں استعمال کیا ہے، اور کمپیوٹر میں انہوں نے سلائٹ سی آلٹریشن کر کے دکھایا کہ تخلیقات کے کتنے زیادہ امکانات ہیں کہ ایک سلائٹ سی آلٹریشن کر کے پورے تھاؤزنڈز آف ٹریز کا اینگل اور ڈیزائن چینج ہو سکتا ہے، اور اسی میں چینج کر کے ٹریز کا کچھ اور بن سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ویرائٹی آف مارفولوجیکل، انلمیٹڈ ویرائٹی آف مارفولوجیکل اپیرنس جسٹ بائی مینیپولیٹنگ میتھمیٹیکل ایکویشن۔ تو میرا خیال ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ ایک میتھمیٹیکل قانون کے پابند ہیں، اور اگر اللہ اس ایکویشن کو کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کر دے کہ یہ 0 میں چلا جائے تو کیلکولیشن 0 ہو کہ ہی کین اسٹارٹ فرام اسکریچ۔ ویسے اگر میں ریوائنڈ کروں گا تو ان کو شامل نہیں کروں گا۔ سر